کبھی کسی گاؤں میں زبیر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ لوگ اسے ذہین، مضبوط اور محنتی کہتے تھے، مگر ایک بات اس کی زندگی کو بوجھ بنا چکی تھی: اس کا بد اخلاق مزاج۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک جانا، غصے میں چیزیں پھینک دینا اور اپنی پریشانیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہنا، یہ سب اس کی روزمرہ کی پہچان تھی۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، بچے اس کی آمد پر خاموش ہو جاتے اور دوست بھی ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنے لگے تھے۔ زبیر کو حیرت ہوتی کہ لوگ اس سے دور کیوں رہتے ہیں۔ اسے لگتا سب اس کے خلاف ہے، سب اس سے حسد کرتے ہیں، سب اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، مگر اصل وجہ وہ خود تھا، اس کا بد اخلاق رویہ۔ ایک دن وہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے سب سے قریبی دوست حمزہ سے بھی لڑ پڑا۔ حمزہ نے ڈرتے ہوئے کہا، زبیر، مسئلہ دنیا میں نہیں، مسئلہ تمہارے اندر ہے، تم خود اپنے آپ کو جلا رہے ہو اور راکھ ہم سب پر پھینک رہے ہو۔ یہ بات زبیر کو آگ لگی کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اس رات اس نے نہ کھانا کھایا نہ کسی سے بات کی۔ وہ بس ایک سوال سوچتا رہا، کیا واقعی مجھ میں خرابی ہے؟ کیا میرا اخلاق مجھے برباد کر رہا ہے؟ نیند اسے آدھی رات کو آئی، مگر خواب اسے اندھیری دنیا میں لے گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ آئینہ اس کا چہرہ نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ اس کے کردار کی تصویر دکھا رہا تھا۔ جسم پر دراڑیں، آنکھوں میں غصے کی آگ، چہرے پر بے صبری کا سیاہ دمہ۔ ایک تیز آواز گونجی، بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل جنگ کا میدان ہوتا ہے اور میدان میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ زبیر چیخ کر بولا، مجھے بچاؤ، میں ایسا نہیں ہوں۔ آواز پھر آئی، اصل تباہی وہ ہوتی ہے جس کا انسان کو احساس نہ رہے۔ اخلاق کا علاج اخلاق سے ہوتا ہے، دوسروں پر غصہ کرنے سے نہیں۔ زبیر خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھا۔ پسینہ ایسے بہہ رہا تھا جیسے اندر سے طوفان ٹوٹ پڑا ہو۔ اگلی صبح وہ سیدھا گاؤں کے بزرگ بابا نعیم کے پاس گیا، جو حکمت اور سکون کا خزانہ سمجھے جاتے تھے۔ زبیر نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بابا نعیم نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، غصہ آگ ہے اور آگ کبھی محبت کو روشن نہیں کرتی، وہ صرف جلاتی ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے کیونکہ اس کا دل بند دروازہ ہوتا ہے، روشنی اندر آنا چاہے بھی تو آ نہیں سکتی۔ زبیر نے دھیرے سے پوچھا، تو کیا میں بدل سکتا ہوں؟ کیا دیر ہو چکی ہے؟ بابا نعیم مسکرائے، بیٹا، درخت جب تک جڑوں سے جڑا رہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ تمہاری جڑیں اب بھی زندہ ہے، بس یاد رکھو، اخلاق بدلو، قسمت خود بدل جائے گی۔ یہ سن کر زبیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو بدلے گا، 2 دن کے لیے نہیں، پورے دل سے۔ تبدیلی کا سفر شروع کے دن مشکل تھے، غصہ پھر بھی آتا، زبان پھر بھی پھسلتی، مگر اب وہ خود کو روک لیتا۔ پہلے دن اس نے محلے کے ایک بچے کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھایا۔ دوسرے دن اس نے بازار میں غلطی کرنے والے دکاندار کو معاف کر دیا۔ تیسرے دن اس نے ایک بوڑھے کی مدد کی جو کبھی اس کے رویے سے ڈرتا تھا۔ ہر اچھے عمل پر وہ محسوس کرتا کہ اس کا سینہ ہلکا ہو رہا ہے، جیسے اندر کی آگ بجھنے لگی ہو۔ مگر اصل آزمائش تب آئی جب حمزہ اس کے سامنے آیا، وہی دوست جسے اس نے بری طرح دھکا دیا تھا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر زبیر نے پہلی بار دل کی زمین سے نکلنے والے الفاظ کہے، حمزہ، مجھے معاف کر دو، میں اپنے غصے میں گم تھا، تم ٹھیک کہتے تھے، مسئلہ میرے اندر تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں بھر گئیں۔ تم بدل رہے ہو زبیر، اور شاید یہی وہ زبیر ہے جسے ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے تھے۔ گاؤں والے بھی حیران تھے کہ زبیر کا رویہ بدل چکا ہے۔ اب اس کا چہرہ سخت نہیں تھا، نرم تھا، اس کی آواز میں آگ نہیں تھی، انسیت تھی۔ جو شخص کبھی غصے کے طوفان میں جیتا تھا، آج وہ سکون کی بارش بن چکا تھا۔ انجام، مہینے گزرے اور زبیر کو ایک حیران کن حقیقت سمجھ آئی۔ بد اخلاق انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا دل قید خانہ ہوتا رہے، اور با اخلاق انسان کبھی اداس نہیں رہتا کیونکہ اس کا دل خدا کی رحمت کا گھر بن جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے پرانے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا، میں وہی ہوں، مگر میرا دل بدل گیا ہے، اور جب دل بدل جائے تو پوری دنیا بدل جاتی ہے۔